اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ A1 کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ہوں آپ کے میزبان انم نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں تبسم ریاض رانجھا۔ اور آج آج 20واں روزہ ہے جیسے کہ اور شب شہادت مولا علی علیہ السلام ہے۔ بہت دکھ کا بالکل یہ ایک واقعہ ہے، بالکل اور ظاہری سی بات آپ کو پتہ ہے کہ جتنے انسان ہوتے ہیں دکھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، مگر جب وہ تاریخ آتی ہے، جب وہ آتا ہے تو انسان کے اندر وہ جذبہ جاگ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جو دکھ ہوتا ہے وہ تو انسان کے اندر سے نہیں جاتا۔ تو بات آگے چلاتے ہیں، اس سے پہلے آپ آج کی ٹائمنگ جی بتا دیجیے۔ آج کی ٹائمنگ ہے فقہ حنفیہ کے مطابق 6:48 پر، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:58 پر روزہ ہے افطار ہوگا۔ اور جیسا کہ آج 20 رمضان شب شہادت حضرت امام علی علیہ السلام ہے کہ جن کی ذات بے مثال ہے، جو فاتح خیبر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، شوہر بطول ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ان کی شجاعت اور بہادری کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو ہے میں علم کے شہر کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہیں، تو ان کے پاس علم بھی بے مثال تھا، تو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے جو ہر ایک کو اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ رانا سر جانتے ہیں۔ بے شک اس مقام کو پانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور دین اسلام کے راہ میں انہوں نے بہت زیادہ اپنے اسلام کو جو پھیلانا تھا وہ ان لوگوں پہ ختم تھا، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ گئیں، کیونکہ ان لوگوں نے اگر وہی آج دیکھا جائے تو آج تو ہم تو وہ مسلمان بھی بن سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ ایبیلٹی ہے۔ بالکل ایسے ہی اور رمضان کی بات ہو رہی ہے جی، اور آج شام سے اعتکاف میں بھی بالکل لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ باتیں کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ محرم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا بالکل شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی کوشش ہو سکے آپ لوگ اس دن کوئی خوشی سیلیبریٹ نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جی اکثر ہم لوگ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی گلی میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے اور اگلی گلی میں لوگ شادی کر رہے بالکل ہوتے ایسے ہی ہے، ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ دکھ پہ تو چلو ہم اس کو ڈیلے کر دیں، اخلاقاً زیب نہیں دیتا، تھوڑا سا اس طرح کر دیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مگر جو ایک دکھ تکلیف ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے اندر رکھنا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، نبی پاک کی جیسے کہ حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو ان سے محبت کی ایک مثال ہے کہ جس کو اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم ہمارے خلفائے سے محبت نہ کریں۔ اور دین اسلام کے حق میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اور اگر آج کے دن کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اکثر جگہوں پہ میں نے آج دیکھا ہے کہ یہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے، ٹھیک ہے، جلوس وغیرہ، جی بالکل، مجالس عزا بھی منعقد کی جا رہی ہیں اور جلوس میں نکالے جا رہے ہیں امام علی کی شہادت کے سلسلے میں۔ اور یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کا جو تھا، غزوہ خیبر تھا، تو مولا علی نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو فتح کی تھی، خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اور جو ہے مرہب کو جو ہے جہنم واصل کیا تھا انہوں نے آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آج آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اور کال اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ کال ایک ہمیں آ گیا، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں اشفاق بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ کا پروگرام اچھا لگا اور حدیثوں کی بات ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ اشفاق صاحب کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہاں سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ بس سب کو ہدایت کرے کہ اسی راستے پہ چلے اور روزہ اور نمازیں کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایسے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ یہ ایک انم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر سے یہ چیز نکلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی جنریشن آگے، نئی جنریشن کے اندر وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دین اسلام سے دور ہو گئے، اور آج کل جو آپ کو گھروں میں بھی دین اسلام کی تعلیم جو بہت کم ہو گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی تعلیم بھی بہت کم ہو گئی، اور بہت سے اکثر لوگ ہیں جن کو نماز بھی نہیں پڑھنے آتی، بالکل وضو کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، بیسک جو معلومات ہے دین اسلام کی ان کو نہیں معلوم ہوتی۔ another caller موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ بشیر احمد بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی بشیر صاحب کیا کہیں گے آج شہادت کے حوالے سے؟ میں جی آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں کچھ پڑھنے کی اجازت. جی جی ضرور ضرور ضرور. جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی اب کی منزل کا پہلا ہے سینہ علی دشت میں ابر کا پہلا کتورا علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی مولا علی کی شہادت میرے پاس الفاظ میں کچھ بات کرنے کے لیے. خدا حافظ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فتح خیبر کے موقع پہ جو ہے مولا جو نبی پاک نے فرمایا کہ کل میں اس کو یہ علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے. تو جو اگلا دن آیا تو اس دن مولا علی علیہ السلام کو جو نے وہ علم دیا اور مولا علی جو ہے مرہب کے مقابلے میں گئے اور مرہب بڑا پہلوان تھا, اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ بہت ڈرتے تھے لوگ کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور مولا علی اس کے لحاظ سے بہت کم طاقتور تھے. لیکن مولا علی گئے اپنی ذوالفقار سے اپنی تلوار سے اس کو جو ہے انہوں نے جنم حاصل کیا اور فتح خیبر کیا اور وہ جو دروازہ تھا خیبر کا وہ اکھاڑ پھینکا. تو مولا علی کی شجاعت بہادری کے بہت زیادہ قصے ہیں. مولا علی جو بہت بہادر تھے اور بہت سخی بھی تھے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کا ذکر ایک فقیر تھا ایک مسجد میں نبی مولا علی جو ہیں وہ روٹی تناول فرما رہے تھے پانی کے ساتھ اس میں روٹی کھا رہے تھے. تو فقیر آیا تو اس نے کہا کہ مولا علی نے اس کو بھی پیش کی تو اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا. تو مولا علی نے کہا کہ اچھا اگر تم نے اچھا کھانا کھانا ہے تو ایک گھر کا میں پتہ دیتا ہوں وہاں پہ جاؤ وہاں پہ تمہیں طرح طرح کی لوازمات اور کھانے کو ملیں گے. تو وہ جب گیا تو اس نے کیا کیا وہ مولا حسن علیہ السلام مولا علی کا یہ اپنا گھر تھا تو وہ کھانا کھاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے پہلے ہم کال کرتے ہیں پھر ہم ایسے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ شاید کال ڈراپ ہو گیا. تو وہ فقیر جو کھانا کھاتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ نا اپنے پاکٹ میں مطلب کسی طرح مطلب رکھتا جاتا تھا نا تو ان سے بالکل ایسی بات ہے. تو مولا حسن علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کھانا اگر آپ نے کہیں لے جانا ہے تو آپ جتنا کھانا کھا لیں تو آپ لے جاتے. تو اس نے کہا کہ ہاں مسجد میں ایک فقیر بیٹھا ہے اس کے لیے میں نے لے کے جانا ہے. تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس گھر کے مالک ہیں اور یہ انہی کا جو ہے لنگر چل رہا ہے میرے والد گرامی ہیں وہ مولا علی ہیں. تو وہ حیران رہ گیا. تو مولا ایسے تھے کہ وہ جو ہیں وہ ایک جو کی روٹی لے کے اور پانی کے ساتھ کھا لیتے تھے لیکن ان کا جو گھر میں لنگر تھا وہ جاری تھا غریبوں کے لیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ ہیلو جی کون کہاں سے؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سارا کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ بہت اچھا دن ہے. جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کالر بھی کال کیا کرے ٹھیک ہے وہ ٹاپک سب سے پہلے ضرور دیکھا کرے کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے اس کے مطابق آپ لوگ کال کیا کریں کیونکہ آپ لوگ کال ہمارے ٹاپک کے مطابق کرتے ہیں تبھی ہم جیسے کہ رانجھا آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کا پورا نام تھا جس شقی نے مولا علی علیہ السلام حالت ایک فجر کی نماز میں آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے حالت سجدہ میں تھے آپ پر اس نے ایسی اپنی تلوار سے اس نے وار کیا کہ مولا کو جو ہے بہت شدید گہرا زخم آیا. تو مولا نے وہاں پہ بھی دیکھے نماز کو انہوں نے کیونکہ امامت کرا رہے تھے تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امامت سونپی. انہوں نے کہا کہ بقیہ جو فرائض ہیں نوافل ہیں وہ آپ ادا کریں. اس کے بعد امام حسن انہیں گھر لے کے چلے گئے. تو طبیب کو بلایا گیا تو اسے پوچھا کہ مولا کا زخم کیسا ہے. اس نے مولا کے زخم کی جب گہرائی ناپی تو بہت زیادہ گہرا زخم تھا. تو مولا کے جو ہے مغز میں جو ہے زخم زہر جو ہے نا وہ سریت کر چکا تھا. تو یہاں پہ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی کون کہاں سے؟ سر میں علی احمد بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب کیا کہیں گے؟ جی سر میں اس پروگرام کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. سر جب حضرت علی علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی
तो काबतुल्लाह के साथ उसकी अम्मी गुजर रही थी, तो काबतुल्लाह का दरवाजा भी तो खुल सकता था, तो अल्लाह ने उसको दरार देकर अली अलैहिस्सलाम की अम्मा पाक को अंदर बुलाया। सही। इस पे सर शेर है एक, मैं सुना। जी जरूर। हेलो जी जी जरूर। सुनाए सुनाए। अगर वो इस पे शायर कहता है कि ताला भी तो खुल सकता था मगर दीवार में दीवार में दर को बनाया क्यों, ये शान कोई समझा न सके, जब जिस्म खुदा रखता ही नहीं, मेहराज में हाथ मिलाया क्यों, ये शान कोई समझा न सके। सर अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, आपको पता है मौला अली की शहादत के हवाले से, तो मौला अली को जब घर लेके आया गया, तबीब को बुलाया गया, तो उसने मौला का ज़ख़म देखा तो बहुत गहरा था, ज़ख़म जो जहर था वो पूरे जिस्म में सरायत कर चुका था उनके मग़ज़ में। तो मौला अली जो 19 की जो मॉर्निंग में उनको फजर के वक्त में उनको लगा जो है वो उसने तलवार मारी थी, और 21 की शब को मौला की शहादत हो गई। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शायद कॉल ड्रॉप होगी। जी आप कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसा तो फिर मौला अली ने जो जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? आ रही है? जी आ रही है आवाज़। मैं कई गुलाम शब्बीर बात कर रहा हूँ। जी कैसे गुलाम शब्बीर साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। बस मैंने आज के दिन की मुनासबत से, आपके प्रोग्राम की मुनासबत से एक दो बातें करनी थी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज का दिन तारीख में इंतहाई तकलीफ दे हिसाब से लिखा गया है। बिल्कुल। मौला अली को शहीद करना, इब्ने मुलजिम पे लानत, हज़ार लानत। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मौला अली ने, शेर खुदा ने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको रायगा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये कहना कि मौला अली को मानने वाला शिया है या अहले तशी है, ये सब गलत है। मौला अली दीन इस्लाम के पैरोकार थे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। आपका मसलक मतलब कुछ भी है, आप सुनी हैं, देवबंदी हैं, बेशकी हैं, कुछ भी है, हमारा काम है कि मौला अली को फॉलो करना और उनके बताए हुए रास्ते पे अपनी जिंदगी गुजार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिरी देना और फिर शफाअत का इंतजार करना। बिल्कुल ऐसे। आप लोगों की तवज्जो से मैं एक बार जरूर ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग मौला अली की रूह के इसाले सवाब के लिए एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की कि आप लोग किसी भी फिरके से ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही। आप बेशक अहले तशी हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, किसी भी फिरके से, हमारी किताब तो एक ही है। बिल्कुल। हमारा इस्लाम तो एक, हम सब मुसलमान हैं, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, तो हमने उनके वो जो वाकयात है वो हमारे सबके एक। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई हमें ऐसा मुसलमान नहीं है जो ये कहे कि जी हम लोग फलां फिरके के, हम लोग ये फलां बात मानेंगे। हम सब की किताब एक है, हम सब एक। तो फिर क्यों हम लोग आपस में ये करते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ अहले तशी करें, और हम लोग जो सुन्नी है, जो बंदी है, किसी और फिरके के अहले हदीस है, ये सारे पीछे कैसा? बिल्कुल ऐसे ही। दुख तकलीफ सबकी एक जैसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो जो जो हक पे होगा अली के साथ होगा, और मौला जो नबी पाक है उनके फरमान पर भी अमल करेगा। और मौला अली की और नबी पाक इतनी मोहब्बत थी कि वो चचाजाद भी थे, और फिर उन्होंने अपनी बेटी का जो अक्द है वो भी इनसे किया। और आप जो है हसनैन के बाबा थे, और जवानाने सरदार जन्नत हैं जिनके आप जो है बाबा हैं, तो उनसे मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते, और नबी पाक की मोहब्बत भी पा नहीं सकते। तो दीन इस्लाम की बुनियाद उससे चलिए, आपको पता है कि आगे चल के उनके बच्चों ने करबला में, जैसे कि आप सब जानते हैं, जितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं दीन इस्लाम को बचाने के लिए, हम सबको जो आज ये दीन मिला है, ये उन्हीं की कुर्बानियों का हमें अजर मिला है। तो उस हक का तो हम जो है हक अदा कर नहीं सकते, जितनी भी चाहे मोहब्बत कर लें, उनकी मोहब्बत के बगैर जो हमारा दीन बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। और मैं इसके अंदर एक और बात ऐड कर दूं कि जो आजकल के मुसलमान हैं या आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्यों शऊर नहीं है कि हमारे अंदर वो शऊर नहीं है। ठीक है, एक चीज आप खुद सीखें, ठीक है, मस्जिदों में सिखाएं। ये नहीं कि वो सिर्फ दरगाह के अंदर ही ये चीजें बताई जाती हैं और बाकी मस्जिदों में नहीं बताई जाती। हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, हर चीज सीखें, लोगों को सिखाएं, आने वाली नस्लों को सिखाएं। प्यार मोहब्बत की बात करें, आपस में फिरकावारियत को खत्म करें, और एक दूसरे के जो है एक दूसरे के साथ आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पे कोई शादी होती है,
ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بچے ناچ رہے ہوتے, بچوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا شادی کے, پر وہ بچے کیونکہ ایک ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں. اسی طرح جب ان کے گھر کو خدا نہ خواستہ فوتگی ہوتی ہے تو وہ بچے سہم جاتے ہیں. کیوں سہم جاتے ہیں؟ کہ وہ ایک ایٹماسفیئر. اسی طرح جب آپ بچوں کو سکھائیں گے, انہیں عمل کرنے بتائیں گے, بالکل اس طرح ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا, یہ یوں پوری یہ ہماری تاریخ اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بچے وہ علم آگے سے آگے جائے گا. نہ کہ اگر مجھے ایک چیز نہیں آتی اور میں اس شہر میں بیٹھا ہوں کہ نہیں میں نے کسی مولوی سے نہیں پوچھنا, میں نے کسی بندے سے نہیں پوچھنا. ہم میں سے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں بظاہر نہیں لگتا انہیں نماز نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے دین اسلام میں کہ آپ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتے اور گور تک قبر تک آپ سیکھتے اور سیکھنا بھی چاہیے. اور علم حاصل کرنا عبادت ہے. علم سے اگر علم سیکھتے ہوئے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ شہید کے برابر آپ کا اجر ہوتا ہے. علم سیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی شرم و عار نہیں محسوس کرنی چاہیے. ایک سچا واقعہ چھوٹی سی 2 باتیں شیئر کر دوں کہ میرا ایک رشتہ دار تھا اور اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اس کی عمر تقریباً 85 ایئرز اولڈ تھی. صحیح. وہ ہماری طرف آیا, اس نے حج کرنے جانا تھا. صحیح. اس حج کرنے جانا تھا تو اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی. آپ عمر دیکھ لیں 85 ایئرز اولڈ اس کی عمر تھی اور اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی. اور وہ ہمارے گھر آیا, اس نے حج پہ جانا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن کہا تو گھر میں سب سے چھوٹا ہے, تجھے نماز آتی ہے؟ تو میں نے کہا جی آتی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ مجھے نماز سکھا دے, میں باقی کسی گھر کے بندے سے نہیں پوچھ سکتا, مجھے شرم آتی ہے. اور یقین کریں میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے انہیں پوری کی پوری نماز سکھائی. انہوں نے 1-2 دن کے اندر یاد کی. اور وہ باہر جب حج پہ گئے, خانہ کعبہ گئے, وہ وہاں سے مجھے کال کر کے دعائیں دیتے تھے. اور وہ تقریباً ان کی میرا خیال ہے 105 سال ان کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جب کبھی ہم لوگ ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے میری زندگی اس نے بدلی ہے. انہوں نے اس کے بعد جو ان کے اپنے پوتے پوتیوں کے قرآن شریف پڑھانے کے لیے مولوی آتا تھا, اس سے انہوں نے قرآن شریف بھی سیکھا. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. یقین کریں وہ آخری دم تک قرآن شریف پڑھتے تھے. بہت اچھی بات. کالر موجود ہے, ہم سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پھاپی بات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کی ریگولر کالر ہوں. خیریت سے آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. پھاپی آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. میں بس کچھ ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. جی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پروگرام بنانے کے پلان پہ ہے. بالکل ایسے. جی اجازت دیں تو. جی ضرور ضرور. ہم ہے غریباں تو حرم میں کچھ ہے, لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی, ارے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہمیں کچھ ہے. یہ صرف مولا علی کی نظر کرنی تھی. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو آج جو ہے شب شہادت امام علی علیہ السلام ہے کہ وہ جن کو ہر ایک غریب مسکین اور یتیموں کا خیال رہتا تھا. اور یقین مانے وہ رات کو اپنے کاندھوں پہ جو ہے وہ سامان لے کے جاتے تھے, اشیاء قرمش لے کے جاتے تھے, اور یتیموں کی اور بے مسکین جو ہے ان کی مدد کرتے تھے. تو اور جب ان کی شہادت ہوئی آخر میں کہنا تو جو یتیم تھے وہ کہتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے. اصل میں جب مولا علی کی شہادت ہوئی اور یتیم جو تھے, جب اہل کوفہ میں ادھر اعلان ہوا کہ آج مطلب جو بھی ہے دودھ کا پیالہ لے کے, کیونکہ مولا کے زہر اتنا شدید تھا تو سب بچے جو ہیں اہل کوفہ جو تھے وہ لے کے مولا کے در پہ پہنچے. اور باہر ان کے مطلب مجمع لگا تھا, یتیموں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے. تو مولا سے محبت کا یہ ایک طریقہ تھا ان کا, اور مولا بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور اب ہماری ٹرانسمیشن کا بھی باتیں تو ہم بہت بالکل ایسے ہی. بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے 10 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور ادھم لکھوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.